السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے نور سلطان کی ایپیسوڈ 57 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ایپیسوڈ بہت 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 زیادہ پیاری ہے، اور آج وہ لوگ بھی رسپانس دیں گے جو سائلنٹ ریڈر اور لسنرز ہیں، جو چینل پر ہیں لیکن کوئی رسپانس نہیں دیتے۔ آج پلیز وہ لوگ بھی رسپانس دیں، کیونکہ آج ایک ہی دن میں میں نے 2 ایپیسوڈ دیے ہیں اور بڑی محنت سے لکھے تھے یار، بہت سارے کام چھوڑ کر۔ چلیں بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ شہریار حاشر کے کمرے کی طرف جا رہا تھا، لیکن بیچ میں ہی اسے ہارون صاحب نے روک لیا تھا۔ وہ ان کی بات سنتا ان کے ساتھ ہی چل دیا۔ نور، کیا آپ میرے کمرے میں آ سکتی ہیں؟ نور، جو اپنے بیڈ پر سارے ڈریسز پھیلائے شام میں پہننے کے لیے ایک ڈریس سلیکٹ کر رہی تھی، اپنے فون کے رنگ کرنے پر اس نے فون اٹھا کر دیکھا۔ حاشر کی کال تھی۔ جی ادا، اس نے فون اٹھا کر کہا۔ نور، آپ میرے کمرے میں آ سکتی ہیں؟ کیوں، کوئی ضروری کام تھا؟ اس نے احتیاطاً پوچھا۔ جی ضروری کام تھا، آپ آ سکتی ہیں؟ حاشر نے پوچھا۔ آپ کے کمرے میں؟ اسے تھوڑا عجیب لگا۔ اوہ سوری، اس کے جھجکنے پر حاشر سمجھ گیا۔ اسے ایک دم ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے اس سے معذرت کر لی۔ نہیں، سوری کی بات نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی ضروری کام ہے تو میں سلطان کے ساتھ آ جاؤں گی۔ اسے حاشر کا سوری کہنا اچھا نہیں لگا۔ نہیں، آپ اکیلے آ جائیں، ہم کمرے کے باہر ملتے ہیں، حاشر نے کہا تو وہ اچھا کہتی اپنے کمرے سے نکل گئی۔ کمرے سے نکل کر وہ سیدھا حاشر کے کمرے کی طرف گئی۔ جی ادا، بتائیں کیا کام ہے؟ اس نے پاس آ کر کہا۔ محبہ تیار ہو گئی؟ حاشر نے نظریں جھکا کر پوچھا۔ پوچھتے ہوئے اس کی سفید رنگت سرخی مائل ہوئی تھی۔ نورے کو اس کی حالت پر ہنسی آنے لگی۔ کیا ہوا، آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ اس کی ہنسی کی آواز پر حاشر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو ضبط کرنے کی کوشش کے باوجود بھی اپنی ہنسی پر قابو نہیں رکھ پائی۔ آپ کو کیا ہو گیا ادا؟ اتنے بے چین کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ تیار ہوگی اور آپ کے لیے ہوگی، بے فکر رہیں، اس نے پلکوں کو جنبش دے کر کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ محبہ میرے پسند کا ڈریس پہنے، اس لیے پوچھ رہا تھا، اس نے دوبارہ نظر جھکا کر کہا۔ کیا آپ نے محبہ کے لیے ڈریس بنوایا ہے؟ اسے حیرت ہوئی۔ جی، اس نے جواب دیا۔ تو پھر آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دراصل امید نہیں تھی کہ وہ ڈریس اتنی جلدی تیار ہو جائے گی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ ڈریس آئی ہے۔ حاشر نظر جھکائے بتا رہا تھا۔ کیا بنوایا ہے آپ نے؟ نورے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر دیوار سے ٹیک لگا کر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتی چھیڑنے لگی۔ غرارہ، وہ لکھنؤ سے بنوایا ہے، اس نے اسی طرح جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے دے دیں، محبہ وہی پہنے گی۔ نور نے محبت میں سدھ بودھ کھوئے اس شخص کو دیکھ کر کہا۔ پہلے آپ بتائیں، وہ تیار تو نہیں ہوئی؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ ابھی نہیں، آپ کے نورے نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ٹھیک ہے، میں لا کر دیتا ہوں، کہتے ہوئے حاشر اپنے کمرے میں گیا اور کچھ دیر بعد ایک شاپر بیگ لیے کمرے سے نکلا۔ یہ لیجیے، نورے کو شاپر بیگ تھماتے ہوئے کہا۔ نورے نے وہ بیگ لیا اور وہاں سے جانے لگی، پھر کچھ سوچ کر رکی اور مڑ کر اسے آواز دی۔ حاشر جو اپنے کمرے میں جا رہا تھا اس کی آواز پر رکا۔ مہندی کا رنگ بہت گہرا ہے محبہ کے ہاتھوں پر، نورے نے کہا تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے حاشر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اللہ آپ کو ہمیشہ یوں ہی مسکراتا رکھے۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتی وہ دل سے اس کے ہمیشہ اسی طرح مسکرانے کی دعا کرتی محبہ کے کمرے کی طرف چل دی۔
وہ کمرے میں آئی تو محبہ کے کچھ کزن اسے گھیری بیٹھی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ بھی شاید ابھی آئی تھی، تبھی وہ اپنی وینٹی کھول کر میک اپ کا سامان نکال رہی تھی۔ آپ پہلے آؤٹ فٹ پہن لیں، میں اسی کے حساب سے میک اپ کروں گی، میک اپ آرٹسٹ نے کہا تو محبہ خاموشی سے اٹھی اور ڈریسنگ روم کی طرف جانے لگی، جہاں پہلے سے ہی اس کے پہننے والے کپڑے موجود تھے۔ محبہ، آپ یہ کپڑے نہیں پہنیں گی۔ نورے نے آگے بڑھ کر وہ بیگ اس آپ یہ کپڑے پہنیں گی۔ نورے نے آگے بڑھ کر وہ بیگ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ کیوں؟ اندر تو میرے کپڑے موجود ہیں، محبہ نے کہا۔ ہاں لیکن اب آپ یہ پہنیں گی، وہ نہیں، نورے نے پھر کہا۔ کس نے بھیجا ہے یہ؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ آپ کے چاہنے والے نے، نورے نے جھک کر اس کے کان میں کہا تو محبہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی، ادا نے اسپیشلی آپ کے لیے ڈریس بنوائی ہے، آپ یہی پہنیں گی، اس نے کہتے ہوئے محبہ کے چہرے پر شرم و حیا اور خوشی کا تاثر ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہاں تو خاموشی اور بیزاری تھی۔ اسے کچھ عجیب لگا۔ کیا ہوا؟ نورے نے پوچھا۔ کچھ نہیں، لائیں دے، میں یہی پہن لوں گی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نورے کے ہاتھ سے بیگ لے لیا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی، جبکہ وہ وہیں کھڑی اس کے رویے کو سوچتی رہی۔ یہ نارمل نہیں ہے، اگر یہ جھجک ہے تو کچھ زیادہ ہی جھجک ہے، اگر یہ شرم ہے تو بڑی الگ سی شرم ہے۔ وہ ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھ کر سوچنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو نورے؟ وہ چھوٹی ہے، اس کے لیے یہ سب کچھ ایکسیپٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس نے خود ہی اپنے سوال کے جواب دے کر خود کو مطمئن کیا اور تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اپنے کمرے میں آنے سے پہلے وہ سب کو بتا چکی تھی کہ محبہ اب عاشق کی پسند کے کپڑے پہنے گی۔ محبہ نے ڈریسنگ روم میں آ کے پھینکنے کے انداز میں وہ بیگ قالین پر ڈالا اور پھر زپ کھول کر اس نے وہ ڈریس نکال کر دیکھا۔ لائٹ پیرٹ گرین اور لائٹ اسکائی بلو کلر کمبینیشن کا وہ غرارہ جس پر دبکے اور زردوزی کا ہینڈ ورک ہو رکھا تھا، بے انتہا خوبصورت تھا۔ اس کا دوپٹہ بھی ان دو رنگوں کا اور بے حد بھاری تھا۔ کتنی ہی دیر محبہ چپ چاپ اس غرارے کو دیکھتی رہی، پھر غصے سے اس کی شرٹ اٹھا کر اپنی مٹھیوں میں بھیج لی۔ آپ کے کچھ بھی کرنے سے میرا دل آپ کی طرف مائل نہیں ہو جائے گا، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی، اس نے غصے سے کہا اور پھر مرے دل کے ساتھ کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ کپڑے تبدیل کر کے جب اپنے روم میں آئی تو وہاں موجود اس کے کزن اور میک اپ آرٹسٹ کچھ لمحے کے لیے اپنی پلکیں جھپکانا بھول گئیں۔ وہ نازک سی گڑیا جیسی لڑکی اس حسین جوڑے میں آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ غرارے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے ان سب کو خود کو یوں دیکھتا پا کر کنفیوز ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ محبہ، تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، اور یہ آؤٹ فٹ، او مائی گاڈ، یہ تو بے انتہا خوبصورت ہے۔ اس کی ایک کزن نے اس کے پاس آ کر سر تپا اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، اس نے کہا۔ اچھا سے کیا مطلب ہے؟ تم کو دیکھو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے قد آور آئینے کے سامنے لے آئی۔ محبہ بھی خود کو اس ڈریس میں دیکھ کر دیکھتی رہ گئی۔ چلیں، میں آپ کا میک اپ کر دیتی ہوں، میک اپ آرٹسٹ نے اس کے پاس آ کر کہا تو وہ خود پر سے نظریں ہٹاتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میک اپ اس کے بیٹھتے میک اپ آرٹسٹ اس کے بیٹھتے اپنے کام میں لگ گئی۔ گھر کے سارے بڑے تیار ہو کر محل کے اس حصے میں چلے گئے تھے جہاں انگیجمنٹ کا فنکشن ہونا تھا۔ محل کا ایک دروازہ اس کی دائیں طرف کھلتا تھا جو
वेन्यू के करीब था। मेहमानों की आमद के लिए वही दरवाज़ा खोला गया था। सभी बड़े बुजुर्ग वहां आकर एक दूसरे से बातें करते मेहमानों के आने का इंतज़ार कर रहे थे। सुनो शहरयार, अदा तैयार हो गए? सुल्तान ने अपने कमरे में जाते हुए शहरयार से पूछा, जो रिबाल और हदीद से खड़ा बातें कर रहा था। इसके पूछने पर शहरयार ने अपने सर पर हल्की सी चपत मारी। तुम नहीं गए? सुल्तान ने हैरान होकर पूछा। यार, वो बाबा साईं मुझे अपने साथ ले गए थे, मैं भूल गया। चलो अब दोनों चलते हैं। शहरयार ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। जी नहीं, हम तैयार होने जा रहे हैं। तुम तैयार हो चुके हो? जाकर अद्दा को देखो। सुल्तान ने इससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। नहीं यार, साथ चलना। शहरयार ने दोबारा इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं, नहीं जा रहे हैं हम, तुम अकेले जाओ। सुल्तान ने आंखें दिखाते हुए कहा। रिबाल और हदीद दोनों भाइयों की नोक-झोंक देखकर मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, कभी मत मानना मेरी बात, शहरयार ने झुंझलाकर कहा और वहां से निकल गया। वो चाहता था कि सुल्तान खुद हाशिर के पास जाए। वो काम जो वो शहरयार से कह रहा है वो खुद करे। वो इन दोनों के दरमियान की दूरी को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन यहाँ तो दोनों भाइयों में से कोई भी इसकी कोशिश में साथ नहीं दे रहा। वो बड़बड़ाता हाशिर के कमरे के पास आया, दरवाज़ा नॉक करके इजाज़त मांगी। मिलने पर अंदर आ गया। हाशिर आईने के सामने खड़ा था। शहरयार इसे देखकर दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया। लाइट ग्रे कलर के डिज़ाइनर पठानी सूट में वो इस कदर प्यारा लग रहा था कि शहरयार को इस पर से अपनी नज़रें हटानी दूभर हो गई। सुरमई आँखों में मोहब्बत का जहान आबाद था, जिससे वो सुरमई आँखें और हसीन लग रही थी। खुशी की वजह से चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे चौदहवीं का चांद। इसकी सुर्ख सफ़ेद रंगत अपनी ख्वाहिशों की तकमील की खुशी में गुलाबी हो रही थी। हाशिर ने हाथ में रिस्ट वॉच बांधते शहरयार को आईने में से देखा। क्या हुआ? अब वो अपनी गोल्डन बियर्ड को हाथों से सेट करते हुए मुस्कुराकर पूछ रहा था। शहरयार ने कुछ नहीं कहा, आगे बढ़कर इसके गले लग गया। आंखें खुशी और तमानियत के एहसास से भीग गई थी। शहरी, हाशिर ने इसकी पुश्त को हल्के से थपथपाते हुए इसका नाम लिया। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा। हाशिर से अलग होकर इसके दोनों बाजू थामकर सड़ता पाँव से देखते हुए शहरयार ने कहा। हाशिर अपनी तारीफ पर मुस्कुरा दिया। एक तो वाकई बहुत खूबसूरत था, फिर इस खुशी ने इसकी खूबसूरती को और निखार दिया था। शहरयार दोबारा इसके गले लग गया। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपने भाई को बताए कि वो कितना खुश है, लेकिन हाशिर इसके एक एक अंदाज से समझ रहा था। आप बिल्कुल तैयार हो गए ना? इससे दोबारा अलग होकर इससे दोबारा अलग होकर पूछा। हाँ, इसने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, फिर जब बाबा साईं कहेंगे हम आपको लेने आ जाएंगे। शहरयार ने दोबारा इस पर भरपूर नज़र डालकर कहा तो हाशिर ने पलकों को जुम्बिश दी। शहरयार से कमरे से जाने लगा। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, हाशिर ने बाहर की तरफ देखा, लेकिन वहाँ इसे कोई नज़र नहीं आया। सुल्तान नहीं आया था, इसने खुद से सवाल किया। फिर दरवाज़ा बंद हो गया। हाशिर गहरा सांस भर के कमरे के वसत में पड़ी रॉकेट रॉकिंग चेयर पर बैठ गया। रॉकिंग चेयर से टेक लगाकर इसने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही इसकी आंखों के सामने मुहिब्बा का मासूम चेहरा लहराने लगा। मेरी मुहिब्बा इस घराने में कितनी प्यारी
لگ رہی ہوگی۔ انگلیوں کے بیچ موبائل پھنسا کر وہ بے خیالی میں مسکرا رہا تھا۔ آج وہ میری پسند کا ڈریس پہنے گی۔ یہ خیال آتے ہی اس کے دل کی دھڑکن جیسے ذرا تیز ہوئی۔ ڈیزائنر سے کہہ کر اس نے وہ ڈریس خاص طور پر بنوایا تھا۔ ہر رنگ، ہر جھلک میں وہی چہرہ بس اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا، کیا وہ اس ڈریس کو دیکھ کر خوش ہوئی ہوگی؟ کیا نور نے اسے بتا دیا ہوگا کہ وہ ڈریس میں نے صرف اور صرف اس کے لیے تیار کروایا ہے؟ خاشر نے سوچتے ہوئے آنکھیں کھول کر دوبارہ بند کی۔ دل کے اندر محبہ کی تصویر ابھر آئی۔ وہ بند آنکھوں سے اسے امیجن کرنے لگا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہے، وہی ڈریس پہنے جس میں وہ جیسے روشنیوں میں دھل گئی ہو۔ بال کندھے پر بکھرے ہیں اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ شہزادی لگ رہی ہے۔ اس کے لبوں پر بے اختیار اور ایک آہستہ سی مسکراہٹ آئی۔ کاش میں اسے ابھی دیکھ سکتا۔ دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اور بے چینی ساتھ ساتھ تھی۔ کھڑکی سے ہلکی ہوا اندر آئی اور وہ ذرا سنبھل کر سیدھا ہوا۔ آج ہماری انگیجمنٹ ہے، وہ خود سے بولا، اور شاید آج پہلی بار وہ جان پائے گی کہ میں اسے کتنی شدت سے چاہتا ہوں۔ وہ راکنگ چیئر پر ہلتا رہا، نظریں چھت پر ٹکی رہیں، مگر دل اس لمحے کہیں اور تھا، محبہ کے پاس، اس کے کمرے میں، اس کے آئینے کے سامنے۔ ہر سانس کے ساتھ ایک ہی دعا لبوں پر تھی، اللہ کرے وہ ہنستی ہوئی میرے سامنے آئے، بالکل ویسے ہی جیسے میرے خوابوں میں آتی ہے۔ اس نے مسکرا کر سوچا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرا کر اس کے پورے وجود میں ٹھنڈک کا احساس بھر کے اپنی راہ ہو لیا۔ وہ مسکرانے لگا، وہ مسکراتا آنے والے وقت کا سوچنے لگا۔ سلطان کمرے میں تیار ہونے آیا ہے تو اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھی اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتی نورے پر پڑی۔ نورے نے بھی اپنے ہاتھوں میں سرخ رنگ کی چوڑیاں ڈالتے مسکرا کر آئینے میں سے سلطان کو دیکھا۔ نورے نے اپنے ولیمے کا ہی ڈریس پہنا تھا جو اس کے لیے مہجبی بیگم نے بنوایا تھا اور جو وہ اپنے اسکن پرابلم کی وجہ سے ولیمے پر نہیں پہن پائی تھی۔ سلطان محبت باش نظروں سے اسے دیکھتا چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ روز گولڈ کلر کا بھاری کامدار غرارہ پہنے، بھاری دوپٹے کو اپنے سینے پر پھیلائے، دونوں کندھوں پر پن کی مدد سے پن اپ کیے، سونے کا جڑاؤ نیکلس، اسی کی بڑی بڑی جھمکیاں، اسی کا بےحد خوبصورت مانگ ٹیکا پہنے، وہ گہرے میک اپ کیے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ سلکی بادامی بال کھلے ہوئے پشت پر پڑے تھے، مہندی لگے ہاتھوں پر سرخ چوڑیاں اس کے ہاتھوں کو اور حسین بنا رہی تھی۔ سلطان اس کے پیچھے کھڑا مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ایک سائیڈ سے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس نے پوچھا۔ سلطان نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے پاس فی الحال اس کی تعریف کے لیے کوئی لفظ نہیں تھے۔ اس کے سامنے نورے یوں سجی بیٹھی تھی جیسے چاندنی زمین پر اتر آئی ہو، وہ بھی بے حد چپ چاپ۔ ارے نواب صاحب، کیا ہو گیا ہے؟ نورے نے کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا اتنا خوبصورت لگنے کا، کوئی حق نہیں بنتا ہمیں یوں اپنا اسیر کرنے کا، کہ ہم آپ کے بنا سانس بھی نہ لے سکیں، آپ کو دیکھے بنا جی بھی نہ سکیں۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اس کے حنائی ہاتھ کو تھامتے ہوئے جذبوں سے بوجھل لہجے میں کہا۔ نورے نے اس کی بات پر شرم سے پلکیں جھکا لی۔
اس کو پلکیں جھکاتے دیکھ کر سلطان نے اسے ٹوکا۔ نورے نے اس کے ٹوکنے پر آہستہ سے پلکوں کی جنبش چلمن اٹھا کر اسے دیکھا۔ سلطان کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر محبت کے کتنے ہی دیے روشن ہوئے تھے۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ حسن کیا ہے تو ہم کہیں ہماری نور، کوئی ہم سے پوچھے محبت کیا ہے تو ہم بتائیں ہماری نور، کوئی ہم سے پوچھے زندگی کیا ہے تو ہم بتائیں ہماری نور۔ سلطان نے اب اس کے ہاتھ چھوڑ کر اس کا حسین چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر کہا تو نور دھیرے سے مسکرا دی۔ مت کریں اتنی تعریف، مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ نورے نے اس کے کرتے کے بٹن سے کھیلتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ سلطان نے دونوں کے درمیان ذرا سے فاصلے کو بھی مٹاتے ہوئے کہا۔ ایسے ہی۔ اس کے گال جو پہلے ہی گلابی ہو رہے تھے سلطان کی قربت پر سرخ کندھاری ہونے لگے تھے۔ نور، وہ جو اس کے کرتے کے بٹن سے کھیلتی اپنی نظریں اس کے سینے پر جمائے ہوئے تھی، اس کے اتنی محبت پر اور اتنی ملامت سے پکارنے پر گھنی پلکوں کی چادر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ بادامی آنکھیں سلطان کی محبت سے چمک رہی تھی۔ کچھ مانگے آپ سے، آپ ہمیں دیں گی؟ سلطان نے براہ راست اس کی بادامی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ منع تو نہیں۔ اوکے سر، کریں گی، یہ کریں گی، لیکن جائے گا لکھا گیا، منع تو نہیں کریں گی؟ سلطان نے مبہم سے مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کہا۔ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سوچ لیں، سلطان نے کہا تو نورے نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سلطان اس کی نظروں کو دیکھتا مسکرایا۔ ایسے کیا مانگنے والے ہیں جو آپ کو ڈر ہے کہ میں آپ کو نہیں دوں گی؟ آپ کے اس نے اپنے حنائی ہاتھ اس کے سینے سے ہٹا کر اس کی چوڑی پشت پر باندھتے ہوئے کہا۔ اس کے اس طرح لاڈ دکھانے پر سلطان کو اس پر بے تحاشا اور ٹوٹ کر پیار آتا تھا۔ رات کو بتائیں گے، تاکہ آپ انکار کریں تو ہم آپ کو اپنے طریقے سے منا سکیں۔ سلطان کی اس معنی بات پر نورے گلے تک سرخ ہوئی تھی۔ اس نے مصنوعی ناراضگی سے سلطان کو دیکھا اور اس کی پشت سے اپنی پکڑ ڈھیلی کرتی اس سے دور ہونے لگی، لیکن سلطان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے دور ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سلطان کی بے تحاشا قربت پر وہ سٹپٹا کر بولی۔ جی جانے سلطان۔ سلطان کی نظریں اس کے چہرے کے تیکھے نقوش پر بھٹکتی اس کے سرخ ہونٹوں پر جا ٹھہری۔ اس کے بھرے بھرے سرخ ہونٹ کو دیکھتے سلطان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو فوکس میں لیے تھے، اپنے نچلے ہونٹ کو اپنے دانتوں تلے دبا کر اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا حسین روپ اسے بہکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سلطان نے اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا آہستہ سے اس کے نچلے ہونٹ پر پھیر کر اپنا انگوٹھا دیکھا۔ اس میں پروف لپسٹک تھی۔ لگتا ہے آپ کو پتہ تھا آپ کے شوہر نامدار آپ کو اس روپ میں دیکھ کر خود پر جبر نہیں بٹھا پائیں گے، تبھی آپ نے یہ لپسٹک لگائی ہے۔ سلطان نے دائیں آنکھ ونگ کر کے جذبوں سے بوجھل لہجے میں کہا تو نورے کی پلکیں خود بخود آرزوؤں پر سایہ فکن ہو گئیں۔ سلطان کو اس کی یہ ادا نرالی لگی۔ اس نے بڑی آہستہ سے اس کی کن پٹی میں اپنا ہاتھ پھنسایا اور اس کے بھرے بھرے سرخ لبوں پر اپنے عنابی لب رکھ دیے۔ وہ دائیں طرف سر جھکائے بے حد محبت اور احتیاط سے اس کے لبوں کو چوم رہا تھا۔ نورے گہرائی سے آنکھیں بند کیے اس کے دہکتے لمس کو اپنے نرم ہونٹوں پر محسوس کرتی اس کی براؤن
بیئرڈ میں اپنی مخروطی انگلیاں پھنسائے اس کے گال کو سہلا رہی تھی۔ اس کی مونچھوں اور داڑھی کی چبھن اسے اپنے نرم لبوں کے ارد گرد محسوس ہو رہی تھی، جس سے اسے میٹھی سی گدگدی کا احساس ہو رہا تھا۔ سلطان نے اس کے ہونٹوں کو تب رہائی بخشی جب اسے نور کا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے الگ ہو کر سلطان نے بے چین نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ نورے کی نظروں میں بھی کچھ ایسا ہی تاثر تھا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کی قربت سے سرخ ہو رہے تھے۔ آپ تیار ہو جائیں، دیر ہو جائے گی، نورے نے پھولتی سانسوں کے درمیان کہا۔ دل تو نہیں کر رہا آپ کو چھوڑنے کا، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ فی الحال آپ کو چھوڑ دیا جائے۔ سلطان نے اس کے جھمکے کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھیڑتے ہوئے کہا، پھر آہستہ سے اس سے دور ہوا۔ اس پر دوبارہ ایک بھرپور نظر ڈال کر وہ شاور لینے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ اس کے باتھ روم میں جاتے ہی نورے اپنے کمرے سے نکل کر سیدھا محبہ کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ اب بالکل تیار ہو چکی تھی۔ لگ بھگ ساری لڑکیاں اس کے پاس ہی تھیں۔ کرن بھی فیوشیا پنک کلر کے سلک کی ڈیزائنر فراک پہنے، آرگینزا کے دوپٹے کو اپنے سینے پر پھیلائے، کھلے بالوں کے ساتھ مناسب سے میک اپ کی محبہ کے پاس ہی تھی۔ وہ محبہ کی جینیفر سے بات کرانے آئی تھی۔ کافی دیر پہلے جینیفر کا فون آیا تھا، تب وہ تیار ہو رہی تھی، لیکن ابھی بھی سب کی موجودگی میں اسے یہ لگ رہا تھا کہ وہ محبہ کی جینیفر سے بات نہیں کرا پائے گی۔ واہ، ماشاء اللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ، نورے نے محبہ کے پاس آ کر اسے بڑی غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حاشر کی پسندیدہ لباس میں ڈائمنڈ کی جویلری پہنے، ہاتھوں میں بھری بھری چوڑیاں ڈالے، خوبصورت میک اپ کے ساتھ وہ حوروں کو شرمائی دے رہی تھی۔ عطا تو پہلے ہی تم پر مر مٹے ہیں، اب پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا، نورے نے اسے گلے لگاتے ہوئے ہنس کر کہا۔ بدلے میں وہ اسے کوئی بھی ری ایکشن نہ دے سکی۔ عفیہ، محبہ کے ساتھ پہلے میری یہیں پر کچھ فوٹوز لے لیں، بعد میں ٹائم نہیں ملے گا، کرن نے اپنا موبائل نورے کو تھماتے ہوئے کہا۔ نورے نے ان دونوں کی کافی ساری فوٹوز لیں، پھر ان تینوں نے کافی سیلفیز لیں، جنہیں کرن نے ایک دم ہی جینیفر کو فارورڈ کر دی تھیں۔ محبہ، ابھی آپ بیٹھ جائیں، جب ممی کہیں گی تب ہم آپ کو لے کر چلیں گے، نور نے اسے کرسی پر بیٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ کوئی اس سے کچھ کہہ رہا تھا، کوئی اسے کچھ بتا رہا تھا، لیکن اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ مفلوج ذہن کے ساتھ آنے والے وقت کا سوچ رہی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ لگ بھگ سارے مہمان آ چکے تھے۔ ہارون صاحب نے شہریار اور سلطان سے حاشر کو لانے کا کہا تو وہ دونوں بھائی اور راہب، اس کے دوست اور باقی حاشر کے دوست اسے لینے اس کے کمرے میں چلے گئے۔ سلطان نے جب اسے دیکھا تو اس کا دل کیا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لے، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں وہ اس کے بڑے ہاتھوں کو نہ جھٹک دے، اس لیے وہ دور ہی رہا۔ اپنے تئیں وہ اس کا دن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شہریار اس کا ہاتھ تھامے محفل میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ آیا، محفل میں جان سی پڑ گئی۔ سب کی نظریں اس پر اٹھی تھیں اور ہر کسی کی نظروں میں اس کے لیے تعریف اور توصیف تھا۔ حنا بیگم کی آنکھیں تو اسے دیکھ کر آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ وہ آگے بڑھی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہارون صاحب نے بھی آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا کر خوب پیار کیا۔ کچھ ایسا ہی حال حمزہ صاحب اور زوہا بیگم کا بھی تھا۔ مہجبی بیگم نے تو باقاعدہ اس پر پڑھ پڑھ کر دم کیا تھا۔
سب سے مل کر وہ سرخ پھولوں اور سفید کلیوں سے سجے اسٹیج پر جا بیٹھا۔ آپ سب لوگ محبہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ راہب، سلطان اور شہریار اسے بھی لینے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ سب کے ہمراہ محفل میں داخل ہوئی۔ محبہ کو دیکھ کر بھی سب کا وہی ری ایکشن تھا جو حاشر کو دیکھ کر ہوا تھا۔ سبھی نے اسے گلے لگا کر خوب پیار کیا۔ نظر اتاری گئی، لیکن حاشر اس کے لیے تو سارا منظر جیسے لمحے بھر کو رک سا گیا۔ محبہ کا چہرہ ہلکی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ حاشر کے پسندیدہ لباس میں وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ ڈائمنڈ کے نیکلس اور ایئرنگز کا عکس اس کے چہرے اور اس کی گردن پر پڑتا جیسے لشکاریں مار رہا تھا۔ حاشر کی نگاہ بس اس پر جم گئی۔ دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ ارد گرد کے شور، مسکراہٹ، قہقہے سب ایک دھن میں بدل گئے۔ بس ایک وہ تھی جو چمک کے بیچوں بیچ کسی خواب کی طرح چلتی آ رہی تھی۔ شہریار نے اس کی حالت دیکھ کر اس کے پاس آ کر کچھ کہا، مگر حاشر کو کچھ سنائی نہیں دیا۔ اس کی نظریں محبہ کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ نظریں جھکانے کا انداز اور چلتے ہوئے اس کے دوپٹے کا سرا جو ہوا میں لہرا کر روشنی میں چمک گیا، حاشر کے دل کو جیسے جکڑ گیا۔ محبہ نے نظریں اٹھا کر ایک لمحے کے لیے حاشر کی طرف دیکھا اور فوراً جھکا لی، مگر وہ ایک پل، وہ ایک لمحہ حاشر کے دل میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ وہ لمحہ اس کے لیے زندگی کی طرح تھا، جیسے پوری دنیا کی خوشبو، روشنی اور خاموشی بس اس کے لیے اس لمحے میں جمع ہو گئی ہو۔ اگر یہ لمحہ خواب ہے تو میں کبھی جاگنا نہیں چاہتا، اور اگر حقیقت ہے تو یہ حقیقت ہمیشہ قائم رہے۔ محبہ آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا اپنی طرف بڑھتا ہر قدم حاشر کے دل میں ایک نئی لہر پیدا کر رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ محبہ کے بغیر یہ محفل، یہ روشنی، یہ رنگ، یہ زندگی، سب کچھ ادھورا تھا۔ حاشر کے اندر ایک نرم گرم احساس ابھرا، جیسے کسی نے اچانک اس کے دل کے اندر روشنی جلا دی ہو۔ وہ جانتا تھا بس دیکھنا ہی کافی ہے، بس ایک نظر، بس ایک لمحہ، اور دل کے سب دروازے کھل گئے۔ محبہ اسٹیج کے قریب آئی تو حاشر اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر اپنا دائیں ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ محبہ نے اپنے سامنے پھیلی اس کی چوڑی ہتھیلی کو دیکھا، پھر دل کھڑا کر کے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، جسے حاشر نے اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کر اس کے ہاتھ کی نرمی کو اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کیا تھا۔ اسے اسٹیج پر حاشر کے برابر میں بیٹھا دیا گیا۔ وہ نظریں جھکائے اپنے دل میں اٹھتی چیزوں کو دباتی، سب کی نظروں سے کنفیوز ہوتی، بے چین ہو رہی تھی۔ اسے پتا تھا ہر نظر اسے دیکھ رہی ہے، اور کیوں دیکھ رہی ہے یہ بھی اسے پتا تھا۔ اس کے کانوں میں لوگوں کی باتیں پڑ رہی تھیں، لوگ اس کی اور حاشر کی جوڑی کو سراہ رہے تھے، لیکن وہ اسے ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ لیکن حاشر، اس کی نظریں تو بھٹک بھٹک کر اس پر اٹھ رہی تھیں۔ رسم کے لیے گھر کے بڑے اسٹیج پر آئے۔ چاندی کی تھال میں خوبصورتی سے سج کر 2 خاندانی انگوٹھیاں آئیں۔ حنا بیگم نے محبہ کو پہنانے کے لیے انگوٹھی اٹھا کر حاشر کے ہاتھ میں دی۔ حاشر نے اس انگوٹھی کو دیکھا اور پھر محبہ کے مہندی لگے ہاتھوں کو۔ اسے ایک دم ہی نورے کی بات یاد آ گئی۔
کہ محبہ کی مہندی کہ محبہ کی بہت گہرا سوری یہ میں بھی آٹو کریکٹ سے غلط ہو گیا کہ محبہ کی مہندی کا رنگ بہت گہرا آیا ہے۔ حاشر نے اپنا بایاں ہاتھ محبہ کے سامنے بڑھایا۔ محبہ نے جھکی نظروں سے اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کا دل کیا کہ اس کا ہاتھ جھٹک کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے اٹھ جائے، لیکن پھر اپنے باپ کی عزت کا خیال کرتے اس نے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ حاشر نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ حاشر کے گرم ہاتھوں میں اس کا ٹھنڈا ہاتھ اور بھی ٹھنڈا احساس دے رہا تھا۔ "Are you okay?" حاشر نے آہستہ سے بے حد نرم لہجے میں پوچھا۔ اس نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے جواب پر مطمئن ہو کر حاشر نے اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا کر اسے اپنے نام کر لیا۔ اس کے انگوٹھی پہناتے ہی فضا میں تالیوں کی گونج اٹھی تھی۔ میڈیا کے کیمرے اور تیزی سے اپنی روشنی بکھیرنے لگے۔ ہارون صاحب نے صرف رنگ سیریمنی کے لیے میڈیا کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ پھر زوہا بیگم نے محبہ کے ہاتھ میں انگوٹھی دی۔ محبہ نے انگوٹھی تھامتے ہوئے ایک ناراض نظر ان پر ڈالی، پھر اپنا ہاتھ آہستہ سے آگے بڑھا دیا۔ حاشر نے ایک دم اپنا دایاں ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس کی اتنی پھرتی پر سب لوگ مسکرانے لگے۔ محبہ نے اسی طرح لرزتے ہاتھوں سے اس کے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ فضا ایک بار پھر تالیوں کی گڑگڑاہٹ سے گونجی تھی۔ رنگ سیریمنی کے بعد سب نے اس کا منہ میٹھا کرایا۔ سب آ کر انہیں اس خوبصورت بندھن کی مبارکباد دے رہے تھے، جسے حاشر تو کھلے دل سے قبول کر رہا تھا، لیکن محبہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سب نے اس کی خاموشی اور سر جھکانے کو شرم گردانا تھا۔ "آپ میرے ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟" کرن بھی محبہ کو مبارکباد دینے جا رہی تھی جب اسے اپنے برابر میں چلتے حدید کو دیکھ کر کہا، "میں آپ کے ساتھ نہیں چل رہا۔" حدید نے اسے بنا دیکھے جواب دیا، "چل تو رہے ہیں، دکھائی نہیں دے رہا؟" اس نے اسے مستقل اپنے ساتھ چلتے دیکھ کر کہا، "لگتا ہے آپ کو نہیں دکھائی دے رہا، میری دائیں طرف دیکھیں، میں اپنی موم کے ساتھ چل رہا ہوں۔" اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو کرن نے رک کر اس کی دائیں طرف دیکھا تو سارا بیگم کو دیکھ کر دانتوں تلے زبان دبا لی۔ "پاگل ہو گئی ہو تم؟" اس نے ہلکی سی چپت اپنے سر پر مارتے ہوئے کہا اور پھر 2 قدم ان سے پیچھے ہو کر چلنے لگی۔ حدید اور سارا بیگم اسٹیج پر آئیں۔ ان دونوں کو مبارکباد دی۔ کرن اسٹیج سے نیچے کھڑی تھی، جبکہ حدید حاشر کو مبارکباد دے کر اس سے کوئی بات کر رہا تھا۔ پتہ نہیں حاشر نے کیا کہا جو حدید کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آیا۔ یا اللہ، یہ تاریخ تو سنہرے الفاظوں میں لکھی جانی چاہیے جس میں حدید جیلانی صاحب مسکرائے ہیں۔ اس نے حدید کو مسکراتے دیکھ کر کہا۔ اس کی نظریں حدید پر تھیں کہ تبھی حدید نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ 2 نظریں چار ہوئیں۔ کچھ لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر دونوں نے ہی سٹ پٹا کر اپنی نظریں چرا لیں۔ فوٹو سیشن چل رہا تھا۔ جب فوٹوگرافر نے فیملی فوٹو کے لیے کہا تو حنا بیگم، ہارون صاحب اور شہریار اسٹیج پر چلے گئے۔ نورے بھی اسٹیج پر جا رہی تھی، لیکن اس کی نظریں سلطان کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ فیملی فوٹو کے نام پر سلطان نے خود اپنے قدم پیچھے لے لیے تھے۔ وہ کہاں اس فیملی کا حصہ تھا؟
ان کی فیملی تو مکمل تھی، جس میں اس کے بابا، ان کی بیوی اور ان کے دونوں بیٹے تھے۔ وہ حاشر کو مبارکباد دے چکا تھا اور شاید اتنا ہی کافی تھا۔ سلطان، نورے نے اسے آواز لگائی۔ وہ لوگ بھی اسٹیج پر کھڑے اسی کے منتظر تھے کہ تبھی حاشر کی نظر پلٹ کر جاتے سلطان پر پڑی۔ وہ ایک دم سے اسٹیج سے اترا اور کچھ لوگوں کے بیچ سے گزر کر سلطان کے پاس آیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں سنائی نہیں دیا فیملی فوٹو کے لیے بلایا گیا ہے؟ اس کا ہاتھ تھام کر بڑے بھائیوں والا انداز اپناتے اس نے سلطان کو رپٹا۔ ہاں تو آپ کی فیملی تو ہو گئی، اس نے اسٹیج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ہو وہاں؟ حاشر نے دبے غصے میں پوچھا۔ ہم وہاں کس رشتے سے جائیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ تمہیں پتہ نہیں کس رشتے سے؟ حاشر کو اس کے اس بچپنے پر غصہ آنے لگا۔ آپ تو نہیں مانتے اس رشتے کو؟ سلطان نے شکوہ کیا۔ میرے ماننے یا نہ ماننے سے ہمارا رشتہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ چلو، اور زیادہ ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ ایک کان کے نیچے لگاؤں گا۔ سلطان اس کے ڈانٹنے پر خاموش رہا۔ حاشر اس کا ہاتھ تھام کر اسٹیج کی طرف چل دیا۔ سلطان بھی کسی بچے کی طرح اس کی تخلیق میں چل دیا۔ ہارون صاحب کی آنکھوں میں ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر نمی اتری تھی۔ یا اللہ، میرے بچوں کی دوریاں ختم کر دے۔ انہوں نے صدقے دل سے دعا کی۔ اسے آتے دیکھ کر نورے بھی اسٹیج پر آ گئی۔ کہاں تھے آپ؟ اس کے آتے ہی نورے نے پوچھا۔ کہیں نہیں، اس نے آہستہ سے جواب دے کر شہریار کو دیکھا جو ناراض نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے پتا تھا وہ کیوں ناراض ہوا ہے۔ پوری فیملی اکٹھی ہو چکی تھی۔ فوٹوگرافر نے ان کے فوٹوز لیے، پھر مہجبی بیگم کے ساتھ اس کے بعد ایک سب کے ساتھ ان کے فوٹو سیشن ہوا۔ فوٹو سیشن سے نمٹ کر کچھ لوگ کھانے کی طرف چل دیے تھے اور کچھ لوگ وہیں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اسٹیج پر اب صرف وہ دونوں تھے۔ محبہ اب بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ حاشر نے اس کی طرف دیکھا، ہونٹوں پر مبہم سے مسکراہٹ ابھری۔ پھر اس نے بڑی آہستہ سے اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر اس کے بائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ محبہ کا دل جیسے اس کے حلق میں آ کے اٹکا تھا۔ اس نے ایک دم سے حاشر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک جہان آباد دیکھ کر اس نے ایک دم سے نظریں چرا لیں۔ اس کے یوں نظریں چرانے پر حاشر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے اب محبہ کی مخروطی انگلیوں میں اپنی مضبوط انگلیاں پھنسائی تھیں۔ محبہ کے ہاتھوں میں نمی اترنے لگی۔ حاشر کے لمس سے اس کے پورے وجود میں ایک سرہن سی دوڑی تھی۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، شکریہ میری محبت کو قبولیت کا شرف بخشنے کے لیے۔ حاشر نے محبت اور جذبوں سے گونجے لہجے میں جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے کانوں میں سور پھونک دیا گیا ہو۔ اس کی محبت بھری باتیں، اس کا محبت بھرا لمس بھی اس کا دل نرم نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ حاشر اس کا ہاتھ تھامے خود کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان سمجھتا رہا۔ کرن سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب اس کے موبائل پر جینیفر کی ویڈیو کال آئی، اس نے ایک دم کال اٹھائی۔ کال اٹھاتے ہی جینیفر کی نظر کرن سے ہوتی اس کے پیچھے بیٹھے ربال پر پڑی۔ اس نے ایک دم کال اٹھائی۔ کال اٹھاتے ہی جینیفر کی نظر کرن سے ہوتی اس کے پیچھے بیٹھے ربال پر پڑی۔ ہیلو جینی، کیسی ہو؟ کرن نے خوش دلی سے پوچھا۔ کرن کے جینی کہنے پر ربال نے بے ساختہ فون کی طرف دیکھا۔ جینیفر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی کچھ ثانیے اسے ہی دیکھتا رہا، پھر ایک دم اپنا رخ پھیر لیا۔ جینیفر کی آنکھوں میں جو اسے دیکھ کر دیے جلے تھے وہ اس کے رخ پھیرتے ہی بجھ گئے۔ کیسی ہو؟ جینیفر نے بڑے ضبط کے ساتھ پوچھا۔ تم بتاؤ، تم کیسی ہو؟ کرن نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، اس نے آہستہ سے جواب
جواب دیا، اتنی کہ اپنی کہی ہوئی بات صرف وہی سن سکی۔ کیا کہا تم نے؟ کرن نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم مجھے محب اور حاشر بھائی دکھاؤ، اس نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ تو کرن نے وہیں بیٹھے بیٹھے کیمرہ بیک کر کے اسے حاشر اور محبہ کو دکھایا، پھر ایک ایک کر کے سب سے اس کی بات کرائی۔ نورے کے بتانے پر کہ 2 ہفتے بعد اس کی بھی انگیجمنٹ ہے، جینیفر کو شوق لگا۔ تمہاری انگیجمنٹ ہو رہی ہے اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ جینیفر نے اس سے شکوہ کیا۔ کیا بتاتی؟ اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ کس سے ہو رہی ہے؟ کون ہے وہ؟ جینیفر نے پوچھا۔ کرن نے اس کے پوچھنے پر ہلکا سا رخ پھیر کر ربال کے برابر بیٹھے حدید کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، میرے پیچھے جو بیٹھا ہے وہ۔ اس نے کہا تو جینیفر کی نظر بے اختیار ربال پر اٹھی۔ لمحے بھر میں اس کا دل سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا تھا۔ وہ بھی ہز حرکت اسے دیکھتی رہی۔ نیلی آنکھیں ایک دم پانیوں سے بھری تھیں۔ کیا ہوا، تم رو رہی ہو؟ کرن نے اس کی نیلی آنکھوں میں امڑتے سیلاب کو دیکھ کر کہا، تو اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ مبارک ہو، مسکراتے ہوئے کہہ کر اس نے فون کٹ کر دیا، جبکہ کرن اس کی اس حرکت کو کوئی نام نہ دے پائی، جبکہ ربال جس کے کانوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی باتیں پڑ رہی تھی، وہ جینیفر کی حالت اور کرن کی باتوں سے سمجھ گیا تھا کہ جینیفر غلط سمجھی ہے۔ ہاں جی جناب، کیسا لگا آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، سب اپنا رسپانس دیں گے۔ آج ایک دن میں 2 ایپیسوڈ دیے ہیں، میرا سر درد کر گیا، پھر گلا تو ہو ہی گیا ہے، پولیوشن بڑھ گیا ہے یہاں پر بہت زیادہ، تو بس اب آپ لوگ بہت اچھا سا رسپانس دے کر مجھے خوش کر دیجیے گا۔ چلے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ پہ، اپنا دھیان رکھیے گا، اپنا کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔